دے سکتے ہیں، وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، لیکن انہیں پتہ نہیں ہے یہ منافق ہیں، ان کے دلوں میں بیماری ہے۔ فزادہم اللہ مرضا، ان کی بیماریاں اللہ اور زیادہ فرماتا ہے، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے اس تکذیب کی وجہ سے، تصدیق نہیں کی انہوں نے دل سے، جھٹلانے کی وجہ سے، دل سے نہ ماننے کی وجہ سے ان کا ٹھکانہ دردناک عذاب میں ہے۔ تو میرے عزیزو، اس طرح کے لوگوں کی حقیقتیں اور ان کا نفاق اس وقت ظاہر ہوتا ہے جب وہ کسی امتحان اور آزمائش میں مبتلا ہوتے ہیں۔ منافق کا پتہ کب چلتا ہے؟ ایسے نہیں پتہ چلے گا جب ان سے امتحان لوگے، جب ان کو آزماؤ گے کسوٹی پر قرآن و سنت کے، جب ان کو اس آزمائش میں، وہ کسی دنیا کی آزمائش میں مبتلا ہو جاتے ہیں یا کسی مصیبت میں پھنس جاتے ہیں، تب پتہ چلتا ہے کہ وہ مومن ہیں یا منافق ہیں۔ چنانچہ اللہ فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ، سورہ العنکبوت آیت نمبر 10۔ اللہ فرماتا ہے کہ لوگوں میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے اوپر ایمان لائے، لیکن جب وہ اللہ کے سلسلے میں، جب وہ اللہ کی راہ میں تکلیف پہنچائے جاتے ہیں، انہیں ایذا پہنچائی جاتی ہے، اللہ کی راہ میں کسی معاملے پر ان کو تکلیف ہوتی ہے، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ تو لوگوں کی ایذا دہی کو لوگوں کی ایذا دہی کو وہ اللہ کے عذاب کی طرح سمجھتے ہیں۔ لوگوں نے انہیں تکلیف پہنچائی ہے، لیکن وہ اللہ کے اوپر ساری ذمہ داریاں ڈال رہے ہیں، حالانکہ یہ لوگوں نے تکلیف پہنچائی ہے، وہ اللہ کے عذاب کی طرح سمجھ رہے ہیں۔ تو پھر یہ کیا ہے؟ یہ نفاق کی علامت ہے۔ آزمائش ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، بندوں کی طرف سے ہو تو وہ جھیلو، صبر کرو، اسے یہ نہ کہو اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا، اللہ تعالیٰ نے ویسا کیا۔ سمجھ رہے ہیں نا میرے عزیزو؟ یہ ان لوگوں کا معاملہ ہے جن کا ایمان مضبوط اور پختہ نہیں رہتا، بلکہ وہ تذبذب کے شکار رہتے ہیں، جہاں جیسا دیس وہاں ویسا بھیس۔ اس طرح سے یہ منافقین ہیں۔ اور اگر مسلمانوں کی کہیں فتح ہو گئی، مسلمانوں کو غلبہ ہو گیا تو پھر ان کے ساتھ ہو جاتے ہیں، اور اگر کافروں کا کہیں پلڑا بھاری ہو گیا کسی موقع پر تو پھر ان کی ہاں میں ہاں ملا دیتے ہیں۔ اور ایسے منافقین آپ کو ہر جگہ ملیں گے، اور دنیا میں بھی آج بھی، پہلے بھی تھے، آج بھی آپ کو ملیں گے۔ اللہ نے ایسے منافقین کی حالت قرآن کریم کے اندر سورہ نساء آیت نمبر 141 کے اندر بیان فرمائی۔ اللہ فرماتا ہے الذین یتربصون بکم فإن کان لکم فتح من اللہ قال الم نکم معکم وان کان للکافرین نصیب قالوا الم نستحوذ علیکم نمنعکم من المؤمنین۔ اللہ فرماتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں، اے مسلمانوں، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اس انتظار میں بیٹھے رہتے ہیں، جو تمہارے خلاف انتظار میں بیٹھے ہیں، اگر تمہیں فتح ملتی ہے، تم غالب آتے ہو کافروں پر، تو آ کے کہتے ہیں ہم بھی تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم بھی تو تمہارے دوست ہیں، ہم بھی تو تمہارے ساتھ ہیں۔ لیکن اگر کافروں کو غلبہ ملتا ہے تو کافروں میں جا کر کے کیا کہتے ہیں؟ الم نستحوذ علیکم، کیا ہم تم پر غالب نہیں آنے لگے تھے؟ ارے ہم تم پر غالب آنے لگے تھے، لیکن ہم لوگوں نے دھوکہ دے کر مسلمانوں سے تم کو بچا لیا، اور ہماری وجہ سے تم بچ گئے، ورنہ کب تک تم ختم کر دیے جاتے۔ ایسے بھی منافقین موجود ہیں، ہاں اسلام کا نام لیتے ہیں، مسلمانوں کا نام لیتے ہیں، لیکن اس طرح سے گیم کھیلتے ہیں۔ اللہ ان کا بھانڈا پھوڑ رہا ہے اور فرما رہا ہے ایسے بھی منافقین ہوتے ہیں۔ تو میرے عزیزو، اس طرح سے جب یہ اور اسی طرح سے منافقوں کی ایک شناخت اور پہچان اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتلائی کہ جب ان کو کسی فیصلے کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے کہ آ جاؤ بھائی، جھگڑا نہ کرو، لڑائی نہ کرو، فتنے نہ پھیلاؤ، آؤ کتاب اللہ تمہیں آواز دے رہے ہیں، سنت رسول اللہ پہ آؤ، فیصلہ کر لو، لڑائی کس بات کی ہے، اختلاف کس بات کا ہے، تنازع کس چیز کا ہے، جب کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ موجود ہے، آؤ اس کے اوپر فیصلہ کر لو۔ تو پھر اگر معاملہ ان کے حق میں ہوتا ہے تو پھر تو بڑے خوش ہوتے ہیں، لیکن اگر معاملہ ان کے حق میں نہیں ہوتا، فیصلہ ان کے عقیدے، ان کے عمل کے خلاف ہوتا ہے، تو پھر منہ پھیر کر کے چل پڑتے ہیں، اور منہ پھیر کر کے، منہ پھلا کر کے چلے جاتے ہیں۔ ہاں ہمارے یہاں ایسا نہیں ویسا ہے، ہم اپنے بزرگوں کی مانیں گے، ہم فلاں کی مانیں گے۔ سنو، اس حقیقت کو بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا ہے۔ سورہ نور آیت نمبر 48 اللہ ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُعْرِضُونَ وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ
یاتوا الیہ مذعنین، کہ جب انہیں اللہ رسول کی طرف بلایا جاتا ہے، تعالوا الی کلمۃ اللہ، آؤ اللہ کے کلمے کی طرف، آؤ رسول اللہ کے فرمان کی طرف، جھگڑا نہ کرو، اختلاف نہ کرو، تفرقے نہ پھیلاؤ، پارٹی بندی نہ بناؤ، جماعت سازی نہ کرو، آؤ مسلمانوں ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو جائیں۔ یہ کافروں کا ذکر نہیں ہو رہا ہے، سنو، یہ مسلمانوں کا ذکر ہو رہا ہے، لیکن یہ وہ مسلمان ہیں جو منافق بنے ہوئے ہیں۔ منافق کی ایک تیسری نشانی یہ بھی ہے کہ جب انہیں قرآن اور حدیث کی طرف دعوت دی جاتی ہے، آؤ کتاب اللہ سنت رسول اللہ موجود ہے، فیصلہ کر لیتے ہیں، اذا فریق منہم معرضون، تو ایک جماعت ان میں سے منہ پھیر کر کے چل پڑتی ہے۔ لیکن وَإِن يَكُن لَهُمُ الْحَقُّ، اگر فیصلہ ان کے حق میں ہوتا ہے، اگر بات ان کے مطلب کی بیان کی جاتی ہے، اگر بات ان کے طبیعت، ان کے عقیدے، ان کے عمل کی طرح بیان کی جاتی ہے، ہاں یاتوا الیہ مذعنین، تو بڑا کان لگا کر کے سنتے ہیں۔ دیکھو ہماری بات ہو رہی ہے، بڑا کان لگا کے بتاؤ ایسے لوگ بھی ہماری صفوں میں موجود ہیں کہ نہیں موجود ہیں؟ بولو ہاں، اور بہت تعداد ہے ایسے لوگوں کی، ایسے لوگوں کی بڑی تعداد ہے۔ اس طرح سے میرے عزیزو، جہاد فی سبیل اللہ کی طرف ان کو بلایا جاتا ہے، اور جب ان کو کہا جاتا ہے کہ اللہ کی راہ میں جان و مال کی قربانی پیش کرو، جیسا بھی اللہ نے تم کو دیا رب کے کلمے کے لیے بلند کرو، چلو، تو بزدل اور خوف ہو جاتے ہیں، بزدلی اور خوف ان کے اوپر طاری ہو جاتی ہے۔ منافقین کی ایک نشانی یہ بھی ہے، اللہ نے فرمایا تدور اعینہم کالذی یغشی علیہ من الموت، سورہ الاحزاب آیت نمبر 19، کہ جب انہیں اللہ کے دین کے غلبے کے لیے اور جہاد کے لیے اور کافروں سے مقابلے کے لیے بلایا جاتا ہے، اللہ فرماتا ہے ان کی آنکھیں ان کے ان پوٹلوں میں ایسے گھومنے لگتی ہیں، پھرنے لگتی ہیں، جیسے کوئی کسی کے اوپر موت طاری ہو تو اس کی آنکھیں چڑھ جاتی ہیں، اس طرح مارے ڈر کے گھبرا کر وہ بھاگنا شروع کر دیتے ہیں۔ اسی طرح سے یہ لوگ منکرات اور فواحش کو پسند بھی کرتے ہیں، منکرات کو پھیلانا، فواحش کو عام کرنا، یہ منافق کی نشانی ہے۔ اور ایسے لوگوں سے جو منکرات کو پھیلاتے ہیں، فواحش کو پھیلاتے ہیں، بدعقیدگیوں کو عام کرتے ہیں، بد کرداریوں کو عام کرتے ہیں مسلم معاشروں میں، ان سے بڑی محبت کرتے ہیں، تو ان میں وہ بھی شامل ہیں، وہ بھی منافق ہیں جو پھیلاتے ہیں، اور جو لوگ ان سے محبت کرتے ہیں وہ بھی منافق ہیں، اور طاعت اور خیر بھلائی کو ناپسند کرتے ہیں، طاعت کی طرف بلاؤ، خیر کی طرف بلاؤ، ناپسند کرتے ہیں، صدقات و خیرات سے اپنے ہاتھوں کو روک لیتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف، یہ وہ لوگ ہیں جو بھلائیوں سے لوگوں کو روکتے ہیں اور برائیاں، بدعقیدگیاں، شرک، بدعات، حرام خوریاں امت کے اندر پھیلاتے ہیں۔ ویقبضون ایدیہم، اور صدقات اور خیرات سے اپنے ہاتھوں کو روک رکھتے ہیں۔ نسوا اللہ فنسیہم، اللہ کو وہ بھول چکے ہیں، اللہ بھی انہیں بھلا چکا ہے۔ وہ اللہ کو بھولے ہیں تو اللہ بھی انہیں بھلا دے گا۔ ان المنافقین هم الفاسقون، ارے یہ منافق ہیں، منافق جو دائرہ اسلام سے خارج ہیں، یہ فاسق۔ سورہ توبہ آیت نمبر 67 یعنی 67۔ اللہ کے بندو، جو بندہ سچے دل سے، سنو، جو بندہ سچے دل سے مانے، ایمان لائے اور زبان سے اقرار کرے، اب یہ ایک شکل ہو گئی منافقین کی، جو عمل بھی کر رہا ہے، زبان سے اعلان بھی کر رہا ہے لیکن دل سے نہیں مان رہا ہے، ایک شکل ہو گئی۔ دوسری شکل سنو، جو بندہ دل سے مانتا بھی ہے، ایمان لایا ہے، زبان سے اقرار بھی کرتا ہے، لیکن اپنے عمل سے اس کا اظہار نہیں کر رہا ہے، اپنے کردار سے اپنے دل کی اور زبان کی مخالفت کرتا ہے، کلمہ شہادتین لا الہ محمد رسول اللہ کے عہد و پیمان کو توڑ دیتا ہے۔ مثال کے طور پر اللہ کو مانتا ہے، وہ اللہ کو مانتا ہے، اقرار کرتا ہے اپنی زبان سے اور دل سے بھی مانتا ہے، اللہ کو دل سے بھی مانتا ہے اور زبان سے، بولو، لیکن عمل سے اس کا اظہار نہیں کرتا۔ اس کی کیا مثال بتائیں؟ کئی مثالیں ہیں۔ نماز سے پہلے ایک بڑی بھاری چیز ہے جس کو سب بھولے ہوئے ہیں، اور بس پھٹ سے نماز اور روزے پہ جاتی ہے۔ اسلام کا سب سے پہلا ضابطہ اور قانون نیم کیا ہے؟ بولو، شہادتین ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے، اور اس کے تقاضے ہیں، یہ جس طرح نماز کے تفصیلات ہیں ایسے ان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی بھی تفصیلات ہیں۔ تو وہ زبان سے اقرار تو کرتا ہے اور دل سے مانتا بھی اللہ کو، اقرار بھی کرتا ہے، لیکن عمل سے اس کا اظہار نہیں کر رہا ہے۔ مثلاً ایک شخص تمہارے پاس آیا، اس نے کہا بھائی صاحب عبداللہ میں مسلمان ہونا چاہ رہا ہوں، آپ نے کہا پڑھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا،
دل سے پڑھا، زبان سے اقرار بھی کیا، لیکن کسی دن آپ گزر رہے تھے، آپ نے دیکھا کہ فلانے سڑک کے اوپر کوئی پتھر پڑا ہوا ہے، اس کو اور وہاں مورتی رکھی ہوئی ہے، وہاں جا کر کے ہاتھ پھیلا کر کے دعا مانگ رہا ہے، بولو آپ کا کیا فیصلہ ہوگا؟ کیا نرنے کریں گے آپ؟ کیا ڈیسیشن ہوگا آپ کا؟ بولیں کیا فیصلہ؟ وہ مسلمان آپ اس کو کہو گے؟ بولو۔ حالانکہ آپ نے دوبارہ اسے پوچھے بھی یار یہ کافر ہو گیا، مرتد ہو گیا، یہ تو مورتی کے سامنے کھڑا ہوا ہے۔ میری ایک بات سمجھ میں نہیں آتی ہے، کچھ لوگوں نے اوپر بٹھا کے پوجنا شروع کیا، جو اگر کچھ کرتے ہیں، اگر ان کے سامنے ہاتھ پھیلا کر کے آدمی مانگتا ہے، ہم اس کو کافر سمجھتے ہیں۔ اس کا نام گوپی ناتھ ہے، اس کا نام نتھو رام ہے، اس کا نام کچھ بھی ہے، راجیش ہے، جے پرکاش ہے، کچھ بھی ہے، المہم جو بھی نام ہے اس کا، وہ بیچارہ اگر بٹھا کر کے پوجتا ہے اور اس کو ہاتھ پھیلا کر کے آپ نے دیکھا، حالانکہ آپ نے اسے کلمہ بھی پڑھایا ہے، وہ دل سے مانا بھی ہے، زبان سے اقرار بھی کیا، لیکن عمل سے وہاں جا کر کے کچھ اور کر رہا ہے، آپ اس کو کہو کہ کافر ہے۔ بھلے اس کا نام آپ نے عبداللہ رکھا ہے، آپ اس کو جانتے پہچانتے ہو، لیکن ہماری صفوں میں ایسے بھی کچھ لوگ ہیں جن کا نام عبداللہ عبد الرحمن ہے، وہ جناب علی زبان سے اقرار بھی کرتے ہیں، اللہ کا دل سے مانتے بھی ہیں، لیکن وہ نیچے جو لوگ سوئے ہوئے، یہ تو اوپر سو رہے ہیں نا بے جان، یہ جو نیچے جو بے جان پڑے ہوئے ہیں ان کو ان کے سامنے جا کر کے ہاتھ اٹھا کر کے دعا مانگتا ہے۔ اب بتاؤ اس کو کیا کہو گے؟ میں کچھ نہیں کہوں گا، فیصلہ آپ کے اوپر ہے۔ وہ بٹھا کر کے پوجتا ہے وہ کافر ہے، یہ سلا کر کے اندر پوجتا ہے، اس کو کیا کہیں گے یہ میں نہیں بتا سکتا، آپ ہی فیصلہ کرو، آپ ہی اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں، ہم مگر عرض کریں گے تو شکایت ہوگی۔ میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، اگر توفیق ہو سچ بولنے کی تو اپنی بھی طرفداری نہ کرنا، اگر توفیق ہو، اور یہی وہ حق بات ہے جس کے بولنے پر زبان کاٹنے کے تانے اور تتندے دیے جاتے ہیں، دھمکیاں دی جا رہی ہیں، لیکن چلو تم دھمکی دو، زبان کاٹو گے، اللہ کے ہاں تمہیں، اللہ ہمیں، کافروں نے حضرت جعفر ابن ابی طالب کے ہاتھ کاٹے تھے، اللہ کے حبیب نے فرمایا جنت میں اللہ نے سونے کے پر عطا فرمائے ہیں، اور ان پروں سے اب جعفر بن ابی طالب جنت میں تیر رہے ہیں۔ تم زبان کاٹو گے، اللہ لمبی اور زبان دے گا، اور اب لمبی زبان والا پیدا کرے گا جو تمہیں کاٹے گا انشاءاللہ۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، اللہ سے ڈرو، یہی نفاق ہے، یہ بھی کفر ہے کہ آپ زبان سے اقرار کریں، آپ دل میں تصدیق کریں، لیکن آپ کا عمل اس کا انکار کرے۔ آپ کہتے ہیں اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں، لیکن آپ دیوی دیوتاؤں کو پکار رہے ہیں، یہ معبود بنانا نہیں ہے۔ آپ رام لکشمن کو پکار رہے ہیں، معبود بنانا نہیں ہے۔ آپ خواجہ غریب نواز پاک پٹن اجمیری کو آواز دے رہے ہو، یہ معبود بنانا نہیں ہے۔ کس کو پکارا جاتا ہے، کس کو آواز دی جاتی ہے، اور کس لیے تم آواز دے رہے ہو؟ ان سے پوچھو، یہ کہیں گے کہ غوث پاک بغداد سے آ کر کے ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش میں اپنا تصرف فرماتے ہیں۔ وہ ضمیر، وہ بڑے باضمیر ولی ہیں، وہ بہت بڑے بزرگ ہیں، وہ تو غوث پاک بھی آتے ہیں، ان کے چلے لگاتے ہیں، ان کے جھنڈے لگاتے ہیں، بولو تعزیے بناتے ہیں، شدے بناتے ہیں، علم بناتے ہیں، پنجے بناتے ہیں، اور جناب علی نالین تک پوجتے ہیں۔ وہ دیکھو پاکستان میں بڑے زمانے سے پتہ نہیں اللہ بہتر جانے کہاں تک سچ کہاں تک جھوٹ، وہ نالین مبارک ہی جامع مسجد نے کسی نے اڑا لیا۔ ارے جو نالین اپنا تحفظ نہ کر سکے وہ تمہیں کیا نفع؟ باقاعدے اس کو باقاعدے زیارت کروائی جاتی تھی اور اس کے اوپر پیسے بٹورے جاتے تھے۔ چنانچہ سن 70 برس سے ایک مسجد میں امام، میں نے اپنے کانوں سے انٹرویو BBC لندن سے سنا، ان سے جب پوچھا گیا کہ حضرت آپ یہ بتلائیں کہ وہ جو نالین شریف جس نے چوری کی ہے اس نے کس لیے چوری کی ہے، آپ کچھ نرنے دے سکتے ہیں، آپ کچھ تجزیہ کر سکتے ہیں، کچھ بتلا سکتے ہیں؟ تو اس نے کیا کہا، وہ بزرگ مولوی صاحب بتلاتے ہیں وہ اس سے تجارت کریں گے، پیسے کمائیں گے، اسی لیے اس نے چوری کی۔ اب دل کا چور زبان پہ آیا، خود وہی کام کرتے تھے اس لیے پتا ہے کہ وہ بھی یہی کام کرے گا، ہماری کمائی جائے گی، نالین مبارک بیچ کر کے اپنا جہنم بھر رہے ہیں۔ قدم رسول ہے یا قدم فلاں ہے یا قدم شیطان ہے، اللہ بہتر جانے، اس کا نہ کوئی اس کی تاریخ ہے، نہ کوئی ہسٹری ہے، نہ ہی اس کا کوئی وہ ہے، بس وہاں بال مبارک ہے۔ ہمارے یہاں ہندوستان میں تو جگہ جگہ دیکھیں، جامع مسجد میں دیکھیں، وہاں بھی نالین مبارک پتھر پہ جناب علی دکھا کے گلاب میں چومتا اور چاٹتا ہے، رکھتا ہے، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں، گئے ہیں، بہرحال نذرانے مانگتے ہیں، اس
طرح کھانے پینے کے دھندے بنائے ہوئے ہیں. اللہ کرے چرانے والے کو جو چوری کیا، اللہ اس کی نیت اگر یہ ہو کہ شرک کی جڑیں کٹیں تو اللہ اسے زندہ رکھے. بولو آمین. ہاں، اور اگر توہین ہو تو اللہ اسے ہلاک و برباد فرمائے. بولو آمین. ہم تو یہ کہیں کہ چاہے جیسے بھی چلو وہ شرک کی جڑ تو کٹی، جا کے کہیں وہ بندہ دفن کر دے، نہ رہے گا بانس، نہ بجے گی بانسری، نہ رہے گا وہ نالین مبارک، نہ شرک کے اندر لوگ ڈوبیں گے. ہے کہ نہیں؟ اور یہ تو نبی کا نالین مبارک ہے. لوگوں نے تو وسائل سے 36 کروڑ تو وہ پوجتے ہیں، یہ 72 کروڑ نالین مبارک اور شدے اور ہم جوڑ لو، گلی گلی میں جگہ جگہ جناب علی چبوترے بنا کر کے پوجا پاٹ شروع ہو. مسلمان یہ کیا ہے؟ تو میرے عزیزو، ایک شخص وہ ہے جو زبان سے دعویٰ کرتا ہے اور دل میں مانتا بھی ہے. ہم یہ نہیں کہتے یہ دل سے نہیں مانتے، لیکن وہ کیا کرتا ہے؟ اللہ کے سوا غیروں سے فریاد کرتا ہے، انہیں حاجت روا سمجھتا ہے، مشکل کشا سمجھتا ہے، اصحاب قبر کے لیے جا کے بکرے مرغے ذبح کرتا ہے، گائے بھیڑ بکریے ڈیگیں ٹھنکاتا ہے، بھنگڑے ڈالتا ہے، قوالیاں گاتا ہے، پھول اور چادریں اور پتیاں چڑھاتا ہے، اور وہاں جا کر کے مردوں کو پکارتا ہے، اولیاء صالحین کا نام لے کر کے آواز دیتا ہے، یا خواجہ غریب النواز، یا داتا گنج ہجویری، یا گلبرگہ والے، یا پاک پٹن، یا ہجویری، یا کچوچا، یا بہرائچ، یا فلاں، یا شہید، یا فلانے استغفر اللہ. اور ابھی ہمیں راستے میں ہمارے کچھ برادران بتا رہے تھے رائچور کے، عجیب بات یاد آئی. کوئی بھجبل شریف ہے، بھجگل شریف، یعنی وہاں کرناٹک میں، ابھی وہ بھی گاؤں کا نام ہے بھجگل شریف. واللہ وہ بتا رہے تھے کہ ابھی وہ بابا زندہ ہے اور اس کا مزار پہلے ہی بن گیا ہے. واللہ ہاں، باقاعدہ مزار بنا ہوا ہے، چادریں چڑھائی جا رہی ہیں، پھول چڑھائے. بابا کسی سے ملتے نہیں ہیں، کیوں؟ ان کے عبادت میں ڈسٹرب ہوتا ہے. اعوذ باللہ. ہم نے ایک سوچا ہمارے دل میں یہ بات آئی، ایک وہ نبی جو اپنے صحابہ کی امامت بھی کروا رہا ہے، واضح و نصیحت بھی کر رہا ہے، بازاروں میں بھی جا کے دکانداروں کو نصیحتیں بھی کر رہا ہے، اپنے بیویوں سے باتیں بھی کر رہا ہے، اپنے چاہنے والوں کے جھرمٹوں میں بیٹھ رہا ہے، جہاد فی سبیل اللہ کر رہا ہے. یہ کم نالائق امتی بے ضمیر بے حیا بے غیرت، یہ گھر کے کونے میں عورت کی طرح بیٹھ کے کیا انڈے بچے دے رہا ہے. کعبے کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی. ارے تم کون سے منہ لے کر کے باہر آؤ گے؟ دنیا تھوکے گی نہیں کہ حضرت ابھی آپ باہر ہی اپستھت ہیں اور مزار شریف پہلے بنا ہوا ہے. لیکن میرے سمجھ میں ایک بات اور آتی ہے، اگر لوگ مردے نیچے رہتے، بابا لوگ تو منتقل بھی ہوتے رہتے ہیں، اگر نیچے مردہ رکھ کر کے لوگ پوج سکتے ہیں تو زندہ ولی کیوں نہیں پوج سکتے؟ ہاں، اگر مردہ ولی پوج سکتے ہیں تو شاید یہ وہ تماچا مار رہا ہو لوگوں کے اوپر کہ لوگ تم تو مردوں کو پوجتے ہو، ہم تو زندہ ولی ہیں، کوئی بات نہیں، ہمیں پوجو، ہمارے مزار پہ آؤ، خلاص ہم تمہیں آشیرواد دے دیا کریں گے. میرے بھائیوں، یہ مسلمانوں کا حال ہے. بتاؤ ایسا کرنے والا مومن ہو سکتا؟ بولو ہاں. اور ایسے لوگوں کی تعداد زیادہ ہے. اس کی نسبت اسلام کی طرف جھوٹی ہے اور اس کے تمام عبادات بھی باطل ہیں، یہاں تک کہ وہ اللہ سے توبہ کرے اور اللہ کے دین کو اللہ کے لیے خالص کرے. میرے بھائیوں، اسی طرح سے تیسری کیٹیگری وہ آدمی جو اپنی نسبت اسلام کی طرف کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، لا الہ الا اللہ بھی پڑھتا ہے لیکن ارکان اسلام ادا نہیں کرتا. مثلا نہ نماز پڑھتا ہے، نہ روزہ رکھتا ہے، نہ حج کرتا ہے، نہ زکوٰۃ دیتا، نہ صدقات کرتا ہے. تو بتاؤ ایسا آدمی مسلمان ہو سکتا؟ بظاہر مسلمان ہوگا لیکن مومن نہیں ہو سکتا ہے. اس کا اسلام کی طرف منسوب ہونا یہ باطل ہے، جھوٹ ہے. کلمہ لا الہ الا اللہ کے تقاضوں، کلمہ لا الہ الا اللہ اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا ہے، اس لیے کہ کلمہ شہادتین کا جو حق ہے، اس کا جو مطالبہ ہے، اس کے مطالبوں کو پورا نہیں کر رہا اور فرائض اسلام کو ادا نہیں کر رہا، تو پھر ایسا شخص لاکھ نسبت اپنی کرے، بہرحال وہ مسلمان نہیں ہو سکتا. جبکہ اللہ اور اس کے رسول نے ترک صلاۃ اور ترک زکوٰۃ کو کفر قرار دیا ہے. اللہ فرماتا ہے فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ. اگر یہ کافر نماز پڑھنے لگیں، زکوٰۃ دینے لگیں، توبہ کر لیں، نماز پڑھنے لگیں، روزہ اور زکوٰۃ دینے لگیں، فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، تو اے مومنوں ان کی راہوں کو چھوڑ دو. سورہ توبہ آیت نمبر 5. یعنی ان سے تم باز پرس نہ کرو، وہ سمجھو مومن ہو گئے. اللہ فرماتا ہے معلوم ہوا کہ جو نماز نہ قائم کرے، زکوٰۃ نہ ادا کرے، نہ تو انہیں معاف کیا جائے گا اور نہ ہی وہ ہمارے دینی بھائی ہوں گے، بلکہ انہیں قتل کر دیا جائے گا.
اللہ فرماتا ہے فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ، اگر وہ توبہ کر لیں شرک اور کفر سے، نماز قائم کرنے لگیں، زکوٰۃ دینے لگیں، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، تو اے مسلمانوں وہ تمہارے دینی بھائی ہیں۔ اگر نماز اور روزے قائم کرتا ہے تو ہمارا دینی بھائی ہے، اگر نہیں قائم رکھتا ہے اور اپنا نام عبداللہ عبد الرحمن رکھتا ہے تو وہ مسلمان کہلانے کا حق نہیں رکھتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں العہد الذی بیننا وبینہم الصلاۃ فمن ترکہا فقد کفر، وہ عہد اور پیمان جو ہمارے ان کے درمیان کافروں کے درمیان ہے وہ نماز ہے، جس نے نماز کو ترک کیا اس نے کفر کیا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، مومن بندے اور کفر کے درمیان، کافروں کے درمیان فرق یہ ہے نماز فرق کرنے والی ہے، نماز چھوڑتا ہے تو وہ مسلمان نہیں بلکہ وہ کافر ہے، اور نماز یہ دین کا کھمبا ہے، جس نے اس کو چھوڑا اس نے پورے دین کو ڈھا دیا۔ اس لیے میرے عزیزو یہ تمام سب تفصیلات ہیں ایمان کی۔ اب یہاں پر ایک بات میں اور آپ کو بتلا چاہوں کہ یہ ایمان کے تقاضے ہیں جنہیں ہمیں پورا کرنا ہے۔ رہا وہ امور جو اطاعت اور فرما برداری سے تعلق رکھتے ہیں، ایمان اور اسلام کے ارکان سے ان کا رشتہ نہیں، نہ اسلام کے نواقضات سے اس کا تعلق ہے۔ اسی طرح شرک کے علاوہ، شرک اور کفر کے علاوہ جو دیگر گناہ ہیں، جو دیگر ذنوب اور معاصی ہیں، اگر کسی نے ان کا ارتکاب کیا، اگر کسی نے وہ گناہ کیا تو غور سے سننا میری بات کو، اسے کافر تو نہیں کہا جائے گا، اسے کافر مثلا اس نے شرک اور کفر کے علاوہ ایمان اور اسلام کے جو تقاضے ہیں ان کے علاوہ اگر کسی نے کوئی جرم کیا، مثال کے طور پر اس نے زناکاری کر لی، یہ سب سے بڑا گناہ ہے، اس نے زناکاری کر لی، اس نے قتل کر دیا، اس نے چوری کر لی، اس نے گالی دے دی، اس نے کچھ اس طرح کے گناہ جو ہوتے رہتے ہیں اگر کسی نے کر دیا تو پھر ایسا شخص کو ہم کافر بولو نہیں کہہ سکتے ہیں، بلکہ اس کے گناہ کے مطابق اس کے ایمان میں نقص اور کمی واقع ہو جائے گی۔ جبکہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ کافر ہو جاتے ہیں، حالانکہ وہ اہل السنہ والجماعہ نہیں ہیں۔ اہل السنہ والجماعہ والحدیث کے درمیان یہ عقیدہ ہے کہ کوئی گناہ کرتا ہے تو پھر اس کو کافر نہیں کہا جائے گا، شرک اور کفر اور ایمان کے تقاضوں اور نواقضات کے علاوہ اگر کوئی دوسرا گناہ کرتا ہے چوری گھٹیا ہی جیسا تو اس کو کافر نہیں کہا جائے گا، بلکہ اس کے گناہ کے حساب سے، بڑے اور چھوٹے ہونے کے حساب سے اس کو، اگر اس نے بڑے گناہوں کا ارتکاب کیا ہے جیسے چوری اور قتل وغیرہ ہے تو اسے کافر تو نہیں کہا جائے گا، البتہ اس کو فاسق کہا جائے گا۔ اس کو کیا کہا جائے گا؟ فاسق کہا جائے گا۔ لیکن اگر اس نے چھوٹے گناہ کیے ہیں، اس نے چھوٹے گناہ کیے ہیں، چھوٹا جرم کیا ہے تو ہم اسے فاسق تو نہیں کہیں گے، البتہ یہ کہیں گے اس کے ایمان میں کمی واقع ہوئی ہے۔ البتہ اگر وہ علی اعلان چھوٹے گناہ کرتا ہے تو یہ اس بات کا خدشہ ہے کہ اگر وہ ہمیشہ کرتا ہے تو وہ بڑے گناہ میں داخل ہو جائے گا اور وہ اس کی وجہ سے فاسق قرار پائے گا۔ اور اسی طرح سے میرے عزیزو میں نے بتایا کہ ایمان کی حقیقت یہ ہے کہ ایمان گھٹتا اور بڑھتا ہے، چنانچہ نیکیوں اور طاعتوں سے بڑھتا چلا جاتا ہے اور برائیوں اور گناہوں سے یہ گھٹتا ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کی بے شمار دلیلیں اور حدیث پاک میں اس کی بے شمار دلیلیں موجود ہیں۔ ایک دلیل میں عرض کر کے آگے بڑھتا ہوں۔ اللہ فرماتا سورہ مریم آیت نمبر 76 وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى، جو لوگ ہدایت پہ آتے ہیں اللہ ان کے ہدایت کو آگے بڑھاتا ہے، زیادتی فرماتا ہے، اور یہ ہدایت ایمان ہے۔ یہی ایمان یعنی جو لوگ صحیح طور پر مومن بنتے ہیں اللہ ان کے ایمان کے اندر زیادتی فرماتا ہے۔ میرے عزیزو اب اگر کوئی شخص یہ ایمان کی حقیقت اور یہ رہی ایمان کی سٹوری اور ایمان کی کہانی جو میں نے آپ کی خدمت میں رکھی ہے، اب یہ ایمان کا معنی مفہوم اور اس کے علامات میں نے آپ کو بتلائے ہیں۔ اب اگر آپ ایمان قبول کریں گے، ایمان لائیں گے تو اسے کیا ثواب ملے گا، میں مختصر اور جلدی سے میں آپ کی خدمت میں جو ہے وہ ثواب اور اجر بیان کر کے اپنی بات میں ختم کرنا چاہ رہا ہوں۔ ایمان کی حقیقتوں کو سمجھ لیا آپ نے، اور میں نے اس لیے سمجھایا کہ اس کو نہیں سمجھو گے تو پھر آگے بڑھنا، آگے سمجھانا مشکل ہے۔ تو اب جب آپ اس طرح کا ایمان لائیں کہ اللہ کے اوپر دل سے تسلیم کریں، اللہ اور اس کے رسول کو اور ان کی تعلیمات کو دل سے مانیں، زبان سے اقرار کریں اور عمل سے آپ اس کا اظہار کریں، آپ اس طرح کے مومن بن جائیں گے تو پھر اس کی بے شمار خوبیاں اور لا محدود برکتیں اور لا متناہی خوشیاں
اس ایمان کے لانے پر اللہ تبارک تعالیٰ نے رکھی ہیں۔ چنانچہ اللہ فرماتا ہے امن و سلامتی، ہدایت اور رہنمائی دنیا میں ہو یا آخرت میں ہو، اللہ کہتا ہے اگر تم ایمان لاؤ گے تو ہم تمہیں یہ سب عطا کریں گے، امن بھی دیں گے، سلامتی بھی دیں گے، سکون بھی دیں گے، بے خوفی بھی دیں گے، اور اسی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ چنانچہ سورہ انعام آیت نمبر 82 اللہ فرماتا ہے الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، کہ جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کو ظلم سے نہیں ملایا، ظلم سے نہیں ملایا مطلب کیا ہے؟ یعنی انہوں نے ظلم نہیں کیا۔ یہ ظلم کیا ہے بتاؤ؟ آپ سے نہیں پوچھ رہا ہوں، ظلم کیا ہے؟ بولو مسلمانوں، ظلم کیا ہے؟ قرآن پڑھو قرآن۔ اللہ فرماتا ہے ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ تو جس نے ایمان قبول کیا، ایمان لایا، لیکن اپنے ایمان کو شرک سے نہیں ملایا، یعنی اس کا درخت جو ایمان کا ہے اس میں شرک کا کیڑا نہیں لگا۔ اب بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ شرک کا کیڑا اس میں نہیں ملا، لگا، ایمان لایا وہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت سارے لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں، شرک کے کیڑے اس پیڑ میں لگ جاتے ہیں۔ تو میں نے مثال دے کر کے سمجھایا کہ اس سے پھل نہیں آئے گا۔ اگر کوئی شخص ایسا ایمان لایا ہے کہ شرک کا کیڑا چپکا ہوا ہے، اللہ فرماتا ہے ان کے لیے نہ امن ہے، نہ ہی ان کے لیے کوئی ہدایت ہے، نہ ہی ان کے لیے کوئی سلامتی ہے۔ وہ دنیا میں بھی ذلیل رہیں گے اور آخرت میں بھی ذلیل رہیں گے۔ ان کا کوئی بھی عمل کوئی فائدہ پہنچا سکتا، ان کا ایمان انہیں کوئی فائدہ پہنچا سکتا نہیں۔ فائدہ کس کو پہنچتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور اپنے ایمان کو ظلم سے نہیں ملاتے۔ صحابہ کرام نے یہ کہا اینا لا یظلم یا رسول اللہ، ہم میں کون ہے جو ایک دوسرے پر ظلم نہیں کرتا؟ ہم کسی کو تماچا مار دیتے ہیں، غصہ آتا ہے کبھی کسی کو گالی دے دیتے ہیں، یہ بھی تو ظلم ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میرے صحابہ یہ ظلم تو بہت چھوٹا ہے، سب سے بڑا ظلم وہ ہے جو اللہ نے قرآن میں فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ مدنی تاجدار نے اس آیت کریمہ کی تفسیر قرآن سے فرمائی اور وہ فرما رہے ہیں یہاں پر وہ ظلم مراد ہے شرک، یعنی ایمان لائے اور شرک سے نہ ملے، مشرکوں سے نہ ملے، شرک نہ کرے، تو پھر اللہ فرماتا ہے اولئک لہم الامن، انہی کے لیے امن و شانتی ہے، وہم مہتدون، اور وہی لوگ سیدھی راہ پر ہیں۔ تو مسلمانوں سن لو، نہ داڑھی دیکھو، نہ موچھ، نہ چگا دیکھو، نہ جبہ، نہ ٹوپی دیکھو، نہ ٹوپا، نہ لوٹا دیکھو، نہ بدنی، نہ مسلح دیکھو، نہ تسبیح۔ سب سے پہلے کیا دیکھنا ہے؟ بولو کیا دیکھو گے؟ ایمان اور عقیدہ دیکھو گے۔ کیا دیکھو گے؟ ابھی بھی سمجھ میں نہیں آئی۔ ایمان دیکھنا، ایمان درخت برخت ہرا بھرا ضرور ہے لیکن کیڑا لگا ہے کہ نہیں لگا ہے؟ اگر کیڑا نہیں لگا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے الحمدللہ، لیکن اگر مشرک ہے اور آسمان پر مسلح بچھا کے چل رہا ہے، وہ مومن مسلمان ہو سکتا نہیں ہو سکتا۔ یہ ضابطہ دے کے جا رہا ہوں، کبھی دھوکہ نہ کھانا ان پیر پگاڑوں سے، ان شعبدے بازوں اور ان جادوگروں اور ساحروں سے۔ کافروں میں سادھو سنت بن بیٹھ کر کے اپنی پوجا کروا رہے ہیں، مسلمانوں میں مسلمان بن کر کے یہی جادوگر کافر مسلمانوں کی جیبیں، مسلمانوں کی بہنوں بیٹیوں، مسلمانوں کی عزت و آبرو سے اور ان کے ایمان اور عقیدے کو کھوکھلا کر رہے ہیں۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ شیطان دھوکہ ایسے نہیں دے گا کہ شراب کی بھٹی میں بیٹھ کر میں کدے اور میں خانے میں بیٹھ کر کہے گا میاں ایمان لے آؤ یا آؤ میری بات کو مان لو۔ کوئی شیطان ایسے دھوکہ نہیں دے گا۔ شیطان تمہاری جیسی تصور تمہارا جیسا ہوگا نیک آدمی کا، اسی تصور میں آ کر کے، اسی تصور کا پیکر بن کر کے تمہارے سامنے آ کر تمہیں صراط مستقیم سے ہٹائے گا۔ لیکن اگر تم مومن ہوگے اور ایمان قرآن و سنت کا مجموعہ ہے، یاد رکھو کوئی بھی ہو اس سے کہو رب کا قرآن دکھلاؤ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان دکھلاؤ، خلاص بعد میں بات ہوگی۔ ایمان اور عقیدہ کبھی دھوکے میں نہ آنا، تو ایسے لوگوں کے لیے امن ہے۔ تو نمبر ایک پہلا پھل کیا ملے گا ایمان کا؟ جو مومن ہوگا اسے دنیا میں بھی امن و چین اور آخرت میں بھی۔ آج مسلمانوں کو امن اور چین نصیب، ہمارے اپنے ملکوں کو دیکھ لو، ہے کہیں؟ آپ سعودی عربیہ سے جاتے ہو، پلین اترتی ہے، وہیں سے دل میں دھک دھکا شروع ہو جاتا ہے۔ گھر میں جاتے ہو رات کو، واللہ ہمارے ایک بھائی ہیں بتا رہے ہیں، ہم گئے، ہم رات کو صحیح سوتے تھے، دن میں سوتے تھے، اور ہمارا بھائی کلاشن کوپ لے کر کے دروازے پہ بیٹھا رہتا تھا، پتہ نہیں کب کوئی آئے ٹھک ٹھکا کر کے مار کر کے چلا جائے۔ امن نہیں، سکون نہیں، چین ہے کہ نہیں ہے؟
ہمارے ہندوستان کا حالت آپ کو پتہ ہے، اگر راڈو گھڑی پہنے ہو، ہاتھ کہیں باہر ہے تو وہ گھڑی نہیں نوچے گا، ارے گھڑی نوچ کے لے جائے تو کوئی بات نہیں، وہ ہاتھ ہی چھرے سے کاٹ لے گا واللہ۔ ہاں جیب میں 10-20 روپے بھی لے کے چلنا مشکل، ہر جگہ یہ حال ہے، جیب کترے، چور، اچکے، ڈاکو ایسے دندناتے ہوئے مسجدوں میں، گھروں میں، ہر جگہ ہے کہ نہیں؟ حقیقت امن نہیں، سکون نہیں، چین نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ اتنے ایماندار وہاں نہیں ہیں، بے ایمان اکثر ہیں، بے ایمان مشرک موجود ہیں، جگہ جگہ، گلی گلی، محلے محلے، کوئی قبر کو پوج رہا ہے، کوئی جھنڈے کو پوج رہا ہے، کوئی شدے کو پوج رہا ہے، کوئی علم کو پوج رہا ہے، کوئی پنجے کو پوج رہا ہے، کوئی کبوتر، کوئی طوطے شاہ، کوئی ہرے شاہ، کوئی اجالے شاہ، کوئی مرغے شاہ، کوئی بھوجل شاہ، کوئی کالے شاہ، کوئی ہر جگہ ڈیگیں ٹھنکائی جا رہی ہیں، قوالیاں ہو رہی ہیں، تھاپ اور ناچ ہو رہی ہے، شریعت اور طریقت اور معرفت کے افسانے بیان کیے ہے کہ نہیں ہے؟ کرامت اور منافات کے وہ پوتھیاں کھولی جا رہی ہیں، ہمارا بزرگ ایسا، وہ کہتا ہمارا بزرگ ایسا، وہ کہتا ہمارا بزرگ سمندر میں ڈوب کے آیا، وہ کہتا ہمارا بزرگ یہ کیا، وہ کہتا ہمارا بزرگ کشتیوں کو نکال دیا، وہ اپنے اپنے بزرگوں کی بڑائیاں بیان کر رہے ہیں، خود جہنم میں جا رہے ہیں۔ ابے وہ بزرگ تھے تو تیرا کیا پدرم سلطان بوچے چھت، تیرا باپ بادشاہ تھا، تو کون ہے؟ تو کون ہے؟ اپنی دیکھ، ہے کہ نہیں ہے؟ بولو، یہ بزرگ آئیں گے قبر میں تمہیں بچانے کے لیے، تمہارے سوالات کے جواب دینے کے لیے؟ لیکن ہاں بعض پیر ایسے بھی ہیں باقاعدے بتلاتے ہیں کہ خواجہ غریب النواز غوث پاک کی نیاز دیتے رہو، 11ویں مناتے رہو، 11ویں والا آئے گا قبر میں، ہاں 11ویں والا آئے گا۔ اور اللہ معاف کرے، وقت زیادہ ہو رہا ورنہ میں تفصیلات بتاتا۔ اعوذ باللہ، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ بندے ناچیز کا پیر و مرشد مر گیا، جہنم رسید ہوا، وہ 5 وقت کی نماز کبھی بھی تکبیر اولیٰ نہیں چھوٹتی تھی اس کی، اور تکبیر اولیٰ اس کی کیسے چھوٹے؟ نماز سورج بھلے نکل آئے، جب تک حضرت نہیں آئیں گے تکبیر نہیں کہی جائے گی۔ ہم نے کہا ایسی نماز پڑھنی ہو تو آدمی تو ماشاءاللہ تبارک اللہ کبھی زندگی میں نماز نہ چھوٹے، کہ خود نماز اس کی نوکر نہ، نماز کا نوکر نہ بنے، نماز کو اپنا نوکر بنا لے، ہے کہ نہیں؟ ایسا ہوتا تھا۔ وہ اپنی تقریروں میں کہتا تھا، اللہ کی قسم، اللہ نپٹے اس سے، واللہ کہ دفن کیا مردے۔ اور آپ لوگوں نے بھی سنا ہوگا، اپنے ملکوں میں قوالیاں بھی گاتے ہیں، اس موضوع پر قوالی بھی ہے۔ اور منکر نکیر آئے، اتنے بڑے بڑے دانت، اتنے بڑے بڑے گروز، وہ اس کی تفسیرات بتاتا تھا کہ اگر پہاڑ پہ رکھ دیں سرما ہو جائے۔ آئے اور اس سے کہا من ربکا، اس نے کہا یا غوث المدد، کہا ما دینکا، کہا یا غوث المدد، کہا ماذا تقول فی شان ھذا الرجل، کہا یا غوث المدد۔ اتنے میں غوث پاک آ گئے، غوث پاک آئے اور منکر نکیر کو ایک ہاتھ میں منکر کے پر کو پکڑا، ایک ہاتھ میں نکیر کے پکڑا، دونوں فرشتوں کے پروں کو پکڑا اور کہا آئے ہو حساب کتاب لینے؟ تمہیں نہیں معلوم یہ ہمارا مرید ہے، یہ ہمارا چاہنے والا، ہم پیر روشن ضمیر ہیں، ہاں یہ ہماری نیاز دلاتا ہے، آئے ہو تم اس سے سوال جواب کرنے کے لیے؟ اب منکر نکیر کو غوث پاک نے پکڑا، دیکھ ہٹاکھٹ، دیکھ ہٹاکھٹ، دیکھ، لعنت اللہ علی الکاذبین، اے اللہ جھوٹ بولنے والے پر کروڑوں لعنتیں نازل فرما۔ ہمارے ان کانوں نے سنا ہے، دیکھ ہٹاکھٹ، دیکھ ہٹاکھٹ، من ربکا، من ربکا، ما دینکا، ما دینکا۔ آئے واللہ ہنسنے کی بات نہیں ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو چولے بدل کر امت محمدیہ میں نائبین رسول بنے ہوئے ہیں، پیر و مرشد کے عہدوں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ بتاؤ رب کے قانون کا تمسخر اور مذاق نہیں ہے یہ؟ بولو بولو، یہ مسلمان ہیں، یہ مسلمان ہیں۔ میں کہتا ہوں یہود اور نصارہ کے بھی یہ عقیدے نہیں تھے، جو اس دور کا، اس صدی کا اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہلانے والا یہ بدکار بدعتی جو مریدینیوں سے راتوں کو اپنے پیر اپنے سر دبواتا، ہم نے دیکھے ہیں، ہم نے۔ نانی کے آگے ننیحال کا تذکرہ نہیں کرتے، زبان کھلے گی تو حقیقتیں بے نقاب ہوں گی، اور ہمارے سامنے کوئی اپنے تقوی طہارت، اپنے مولویوں ملانوں شیخ الحدیثوں کا تذکرہ نہ کرے۔ ہمارے سامنے سارے برہنہ نظر آ رہے ہیں، کیونکہ بندے ناچیز انہی راہوں سے گزرا ہوا ہے۔ تمہیں معلوم ہو کہ نہ معلوم ہو، تم تو پیر کو دیکھ کر ہی سجدہ کر بیٹھتے ہو۔ اندر کا بھیدی لنکا ڈھاتا ہے، ہم اندر کے بھیدی ہیں، ہمیں پتا ہے، تمہیں نہیں پتا ہے۔ اس لیے مسلمانوں ہوش کے ناخن لو، ایسے ایسے لوگ بھی ہیں میرے عزیزو، یہ شرک ہے،
یہ کیا ہے؟ یہ حرام ہے۔ اب بتاؤ، جب ایسے لوگ امت کا بیڑا غرق کریں گے تو کافر جوتے نہیں مارے گا تو کیا حلوے ماٹے کھلائے گا؟ بولو۔ گجرات میں 25-25 30-30 کو ایک ایک گلی میں ایک ایک مزار ہے، احمد آباد ہو، گودرا ہو، ہر جگہ۔ کیا ہوا؟ کوئی آئے بچانے کے لیے؟ بولو، غوث پاک نہیں آئے؟ کیا ان کو پکارا نہیں گیا ہوگا؟ ارے وہ مشرکین جب ان کی کشتیاں دریاؤں میں پھنستی تھیں، اکرمہ بن ابی جہل دوڑے ہوئے آئے نبی کے دربار میں، کہنے لگے ہماری کشتی، ہم مکے سے بھاگے تاکہ ہم آپ کے پناہوں میں نہ آ سکیں، ہماری کشتی جب دریا میں پھنسی ہم نے اپنے بتوں کو پکارا، ہمیں کسی نے نہیں بچایا، ہم نے اپنے بتوں کو پھینک دیا۔ اب لوگوں نے کہا یا رب محمد، اے محمد کے رب ہمیں نجات دے دے۔ اللہ نے، محمد کے رب نے کشتی باہر کی۔ میرے دل میں آیا کہ جب محمد کا رب اس دریا میں ہماری نگہبانی کر سکتا ہے تو محمد اسی رب کی طرف تو بلا رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، پھر ہم اس سے کیوں بھاگیں؟ چلو اس کے پاس۔ دوڑے ہوئے آئے، دامن رسالت سے سمٹ کر رونے لگے، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ کون؟ ابو جہل جیسا دشمن رسول، اس کا بیٹا اکرمہ بن ابی جہل۔ اللہ نے اسے جنتوں سے ہمکنار کیا۔ یہ ہے ایمان کی دولت۔ پل بھر میں رتی، پل بھر میں ماشا، ذرے کو آفتاب، آفتاب کو ذرہ بنانے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں اور میرے بھائیوں، دنیا اور آخرت کی عیش اور خوشیاں چاہتے ہو، زندگی بہترین بسر کرنا چاہتے ہو، رب ذوالجلال کی قسم ہے صحیح مومن بن جاؤ، اس ایمان کا پھل بہت میٹھا ملے گا، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ رب کا فرمان سنو، اللہ فرماتا ہے من عمل صالحا من ذکر و انثی، مرد ہو یا عورت، جو بھی ایمان لائے اور نیک عمل کرے، وہو مومن، اور وہ مومن ہو، فلنحیینہ حیاتا طیبتا، تو ہم اسے مقدس اور پاکیزہ، صاف اور ستھری، چین اور سکون کی زندگی عطا فرماتے ہیں۔ کس کا کلام ہے یہ؟ بولو، جمن کا، شبراتی کا، ملے کا، واعظ کا، مولوی کا؟ نہ، یہ عرش والے رب کا کلام ہے، اس کا قرآن ہے، اس کا فرمان ہے کہ جو عمل صالح کریں گے، نیک عمل کریں گے اور صحیح ایماندار ہوں گے، مرد ہو یا عورت، اللہ انہیں پاکیزہ زندگی عطا فرمائے گا۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور وہ جو بھی عمل کر رہے ہیں اللہ رسول کے فرمان کے مطابق ٹوٹا پھوٹا، اس سے اچھا بدلہ ہم آخرت میں انہیں عطا فرمائیں گے۔ دنیا بھی بن رہی ہے اور آخرت بھی، اور اس کی غداری کر کے دنیا بھی مٹ رہی ہے اور آخرت بھی۔ ایسا نہ ہو کہ ہم کافروں کے ہاتھوں مارے جائیں اس لیے کہ ہم مسلمان ہیں، کافر ہمیں ماریں اس لیے کہ ہم مسلمان ہیں، اور اللہ یہاں جائیں اور اللہ کہہ دے تو تو مسلمان ہی نہیں تھا، تو ہم یہاں سے بھی گئے، اور بولو کیا ہوگا ہمارا حشر؟ اس لیے مسلمانوں، اپنے ایمان کو درست کرو، اپنے ایمان کو صحیح کرو۔ سورہ النحل آیت نمبر 97 کی یہ آیت ہے۔ اسی طرح سے نمبر 3، اہل ایمان مومنین حقیقی کا اللہ تبارک تعالیٰ دفاع فرماتا ہے۔ کیسے دفاع؟ جو مومن ہوتے ہیں سچے پکے، اللہ ان کا دفاع فرماتا ہے۔ کیسے؟ ان کو اوپر کوئی مصیبت آنے والی ہوتی ہے، روک دیتا ہے، یا آ گئی ہے، ایمان کی وجہ سے اللہ اس کو آسان کر دیتا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، کافر اس کے اوپر حملہ کرنے والا ہے، اللہ اس کو وہیں اندھا کر دیتا ہے، وہیں دفاع فرماتا ہے مومنوں سے، صالحین سے اللہ دفاع فرماتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے سورہ حج آیت نمبر 38، ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، اللہ اپنے مومن بندوں کا دفاع کرتا ہے، دفاع کرتا ہے دشمنوں سے، پریشانیوں سے، دکھوں سے، ان سب کو مومنوں سے دور رکھتا ہے۔ آج ہم کاٹے پیٹے جا رہے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے دلوں میں ایمان، بولو وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، رب فرما رہا ہے اکثر و بیشتر ایمان کے دعوے دار مشرک، شرک کر رہے ہیں۔ پھر کہاں سے یہ ہو؟ میرے عزیزو، عزت و منزلت بھی یہی ایمان کا ثمرہ ہے، ایمان کے بدولت عزت و منزلت ملتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم مومن ہو تو تم غم نہ کرو، فکر نہ کرو۔ مسلمانوں، مومنوں،
तुम ही सरबलंद होके रहोगे, इज्जत तुम्हें मिलेगी। सूरह आल इमरान आयत नंबर 139। इसी तरह रोजियों का सरचश्मा, खैरात व बरकत, रब की रहमतों का सरचश्मा कहाँ है? ईमान के अंदर है। ईमान का समरा यह है कि अल्लाह रोजियों के दरवाजे खोल देता है। रब्बे जुल जलाल इरशाद फरमाता है, वलो वन्ना अहलल कुरा आमनू वत्तक़ौ लफतहना अलैहिम बरकातिम मिनस समाई वल अर्द। सूरह आराफ आयत नंबर 96 कि अगर ये बस्ती वाले अल्लाह के ऊपर ईमान लाते, अल्लाह से डरते, तक़वा अख्तियार करते, बुराइयों से बचते, अल्लाह फरमाता है हम आसमान से रोजियों के दहाने खोल देते और जमीनों के सीने खोल देते उनके लिए। एक छोटा सा काम मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहमतुल्लाह अलैह ने सरजमीन सऊदी अरबिया पे किया। एक तौहीद के नारे को बुलंद किया, शिर्क के मज़ाहिर और उसके निशानात मिटाए। इसी ममलकत सऊदी अरबिया से तौहीद का गलबा है, सुन्नत रसूल का गलगला है। आज क्या हो रहा है? गोल्ड, ब्लैक गोल्ड जमीन से निकल रहा है। निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है? बोलो, निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है? ब्लैक गोल्ड पेट्रोल निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है? ये केलों के छिलके चाटने वाले, इनके बाप दादा हिंदुस्तान बर्रे सगीर जा करके सूखी रोटियां बोरियों में भर भर कश्तियों से लाकर भिगो कर अपने बच्चों को खिलाने वाली ये कौम जब तक गुंबद और कुब्बे पूजती रही, तब तक गुर्बत का आलम यह था कि हाजियों के थैले और हाजियों की जेबें काटते थे यही अरब। लेकिन जब अल्लाह के फजल करम से, मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब की दावत से यही लोग तौहीद और सुन्नत से आशना हुए, अल्लाह तबारक व तआला की तौहीद का गलबा किया और सुन्नत को गालिब किया। रब्बे जुल जलाल ने नेमतों के खजाने खोले हैं कि नहीं खोले हैं? बोलो, अमन है कि नहीं है? चैन है कि नहीं है? बैंक में थैले भर के नोटें ले आओ, कोई पूछने वाला है? तुम्हें तो बैंक का मुलाजिम ही लुटा देगा। हमारे यहाँ तुम बैंक से रुपया लेके चलो, रास्ते में तुम्हें 10 के लिए तुम्हारा खून कर देगा। दुकानों को तुम सिर्फ पर्दे गिरा के चले जाते हो और नमाज पढ़ के आते हो, कोई एक हब्बा छूता है? कहां है ये अमन? कहां है ये सुकून? ये इसी तौहीद की बदौलत है। मुसलमानों, दुनिया के सामने एक तजर्बा, मुशाहदाती नमूना तुम्हारे सामने मौजूद है। ए इस्लामी मुल्कों के सरबराहो, ए बादशाहों, ए हुक्मरानों, सऊदी अरबिया को गाइड आइडियल बनाकर यहां भी तौहीद के गलगले करो और फिर आराम से चादर तान के सो। तुम्हें कोई पूछने वाला? अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करेगा। कौन? अल्लाह करेगा। लेकिन दिल हो तो समझें, आंख हो तो देखें, कान हो तो सुनें। मुशरिक तो जानवर होता है, बल्कि जानवरों से भी बदतर होता है। क्या क्या बताएं हम? अल्लाह फरमाता है, वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब। ईमान लाओ, अल्लाह से डरो, तुम्हारे लिए रोजियों के ऐसे रास्ते बनाएगा और उन राहों से तुम्हें रोजियां अता फरमाएगा कि तुम सोच भी नहीं सकते कि ये रोजी कहां से आ रही। किसकी बदौलत? बोलो, ये ईमान का समरा है, ये ईमान का फल है। सूरह अत-तलाक़ आयत नंबर 3। अल्लाह मोमिनों का दोस्त होता है और मोमिन अल्लाह के दोस्त होते हैं। और जो अल्लाह जिसको अपना दोस्त बना ले, उसका क्या कहना? अल्लाह फरमाता है, अल्लाहु वलियुल लज़ीना आमनू युखरिजुहुम मिनज़ ज़ुलुमाति इलन नूर। अल्लाह मोमिनों का दोस्त है और उन्हें जुल्मतों से निकाल कर रोशनी अता फरमाता है। तो मोमिनों, सब मोमिन अल्लाह के दोस्त हैं, सब मोमिन अल्लाह के दोस्त हैं। इसी तरह बहुत सारे ईमान के समरात हैं, बरक़ात हैं। मेरे अजीज़ों, मेरे भाइयों, सही मोमिन बनो। पूरा कुरान भरा है, उठा करके देखो कि अल्लाह गलबा, सल्तनत, रोज़ी, आशाइश, नेमत, जन्नत, हूरें, सब कुछ। वल्लाह, तुम सही मोमिन बन जाओ। हवाएं, फजाएं, घटाएं, ज़मीन, आसमान, सूरज, चाँद, सब कुछ तुम्हारे फरमा बरदार बन जाएंगे। तुम इशारा करोगे, तुम्हारे पीछे पीछे सब चलेंगे। लेकिन तुम सही मोमिन बन जाओ। अल्लाह हम सबको इन समरात और इन बरक़ात के हासिल करने की तौफीक अता फरमाए और हम सबको सच्चा पक्का मोमिन बनाए और हम सबको हमारे दिलों के अंदर सही ईमान अता फरमाए, जो ज़ुबान से इकरार हो, दिल में तस्दीक हो, अमल से उसका इजहार हो। अल्लाह हमारी सफ़ों में इत्तिहाद अता फरमाए और हम सबको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। व सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ مولانا یا مولوی کے کیا معنی ہیں، کون سا لفظ اپنے عالم کے ساتھ استعمال کرنا چاہیے؟ بہرحال مولانا مولوی کوئی حرج نہیں ہے، عام طور پر لوگ کہتے ہیں نہیں کہنا چاہیے، لیکن یہ مولانا کے معنی رہنما کے ہیں، رہبر کے ہیں، اس لیے کو کہہ سکتے ہیں، کوئی حرج اس میں نہیں ہے۔ ہمارے عالم کہتے ہیں کہ جو کلمہ پڑھ لیا وہ ضرور ایک دن جہنم سے نکالا جائے گا، کیا کلمہ پڑھ لینا جنت کی دلیل ہے؟ اگر دلیل نہ ہوتی تو آپ اپنے چچا ابو طالب سے بات نہ کہتے کہ میرے کان میں دھیرے سے پڑھ لو کلمہ، میں اللہ کے ہاں آپ کے لیے حجت بنوں گا، خواہ وہ کتنا بھی بڑا گناہ کیا ہو، کلمہ کی برکت سے جہنم سے ضرور نکالا جائے گا۔ کیا یہ بات صحیح ہے؟ بے شک کلمے کی یہ فضیلت ہے، لیکن کلمہ پڑھنے کا مطلب کیا ہے؟ کلمہ پڑھنے تو واجپئی جی سے بھی کلمہ پڑھوا لیجیے آپ، جناب بال ٹھاکرے بھی پڑھ لیں گے، بل کلنٹن بھی کہہ لا الہ الا محمد رسول اللہ پڑھیں گے، وہ لا الہ تو کہتے ہی ہیں لیکن پھر بھی شرک کرتے ہیں۔ تو کلمہ پڑھنا یہ نہیں کہ زبان سے کہہ دیا، اقبال کہتے ہیں زبان سے کہہ دیا لا الہ تو کیا حاصل، زبان سے کہہ دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نظر جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ میرے بھائیوں، زبان سے کلمہ کہنا کافی نہیں ہے۔ اور جہاں تک ابو طالب کی بات ہے، وہ ان کی خصوصیت الگ تھی۔ ابو طالب نے جو قربانیاں دی ہیں، آج یہ کلمہ پڑھ پڑھ کر لوگوں کو جنت کی ٹکٹیں دینے والے ایسا کر سکتے ہیں؟ تو وہ ایک خصوصی چیز ہے، وہ ان کے لیے ہے، ورنہ اللہ کے حبیب نے اس کے بعد تو کسی سے نہیں کہا کہ میرے کان میں کلمہ پڑھ لو، بقیہ جاؤ جو بھی کرنا ہے کرو، کوئی بات نہیں، تم جنت میں ہم تمہیں بخشوا لیں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اس کے بعد؟ کوئی بتائے، کوئی مثال پیش کرے؟ تو یہ ہے اصل مسئلہ۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ ماں باپ گھر میں جھگڑا فساد میں مبتلا رہتے ہیں، ہم ان کی رہنمائی نہیں کرتے، سچ بات کہو تو ماننے کے لیے بھی تیار نہیں، بتائیے ان کے ساتھ کیا سلوک کریں؟ آپ ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اپنے تئیں ان کے فرما بردار بنیں، وہ اگر غلط باتوں کا حکم دیں اس کو نہ مانیں، آپ انہیں نصیحت کرتے رہیں، ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیں، ان کے لیے دعا کریں، ان سے لڑائی پھڈا، ان کو مار پیٹ، ان سے بائیکاٹ حرام ہے، بھلے وہ کافر ہیں، مشرک ہیں، کوئی بھی، ٹھیک ہے؟ آپ کا فرض یہ ہے کہ بحیثیت بیٹا آپ ماں اور باپ کی خدمت کریں حتی الامکان، بس۔ کیا دین کے اندر ہر بات کی دلیل ہے؟ اگر ہر بات کی دلیل نہ ملے تو پھر کیا کرنا ہے؟ ہر بات کی دلیل دین کے اندر موجود ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے نا۔ نہ ملے تو ہمارے عقل کا، ہمارے دماغ کی خطا اور غلطی ہے، اللہ اور اس کے رسول کی غلطی۔ اب آپ سے کوئی پوچھے بھینس کھانے کی کیا دلیل ہے؟ ہاں پھٹ سے پوچھتے ہیں کہ بھینس کھانے کی کیا دلیل ہے قرآن میں حدیث میں، تو ان سے کہو یہی دلیل ہے کہ اس کے حرام ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے، اس کے حرام ہونے کی تم بتاؤ، حرام ہے تو بتاؤ، ہے کہ نہیں؟ ہاں، جتنی بھی حرام چیزیں تھیں اللہ نے سب کو کیا کر دیا ہے؟ بولو، بیان کر دیا ہے۔ اب جو حلال ہیں اللہ نے اس کا ذکر، رسول نے اس کا ذکر، اس کا مطلب یہ ہے کہ حلال ہے۔ کلمہ ایک ہے یا ساتھ ہے؟ بھائی کلمہ ایک ہے، ہم ایک ہیں، اللہ ایک ہے، کلمہ بھی کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ نمبر 6، حنفی حضرات ہمیں غیر مقلد کہتے ہیں، اس کا کیا جواب ہے؟ اوہ کہاں آپ لے آئے یہاں پہ؟ ان غیر مقلد کہتے ہیں، ان کا یہی جواب ہے کہ رات کا الٹا بے رات نہیں ہوتا، مقلد کا الٹا غیر مقلد نہیں ہوتا، مقلد کا الٹا متبع ہوتا ہے، محقق ہوتا ہے۔ مقلد کہتے ہیں جاہل کو، مقلد کس کو کہتے ہیں؟ احمق اور غبی اور جاہل کو مقلد کہتے ہیں، اور وہی لوگ تقلید کرتے ہیں۔ لیکن جاہل کا الٹا غیر جاہل نہیں ہوتا، جاہل کا الٹا عاقل ہوتا ہے، عالم ہوتا ہے۔ تو مقلد کا الٹا غیر مقلد نہیں ہوتا، مقلد کا الٹا متبع ہوتا ہے، نبی کی اتباع کرنے والا۔ یہ اس کو جواب دے دیں آپ۔ ہمارے ملکوں میں یعنی ہندوستان میں بڑی اور چھوٹی ذات کا تعصب اور لڑائی جھگڑے ہیں، کیا قرآن حدیث کی روشنی میں دیں؟ بڑی ذات اور چھوٹی ذات کا یہ زیادہ تر کافروں میں ہے، الحمدللہ، مسلمانوں میں نہیں ہے۔ کافروں میں تو بھائی ایک گلاس میں پانی نہیں پیتا، لیکن مسلمانوں میں ٹھیک ہے بڑی چھوٹی ذات لوگوں نے بنائی ہے، حالانکہ یہ جاہلیت ہے، لیکن کھانا وانا آپس میں کھاتے ہیں، پیتے ہیں ایک دوسرے کے گلاس میں، برتن میں، ابھی یہ جہالت نہیں آئی ہے مسلمانوں میں۔ ہاں، شادی بیاہ جب ہوتے ہیں تو وہاں ہماری ماؤں بہنوں کی ناکیں ذرا اونچی ہو جاتی ہیں، مرد بیچارہ اتنا نہیں سوچتا، لیکن ہماری مائیں بہنیں، بڑھیا دادی وغیرہ، کون سے خاندان کی لڑکی ہے، کون سے خاندان کو، فلانے میں شادی نہیں کریں گے، ہمارے خاندان میں ہی ہے کہ نہیں؟ عورتیں زیادہ نخرے بگھارتی ہیں، ورنہ الحمدللہ دھیرے دھیرے اب مسلمانوں بھی یہ کم ہو رہا ہے، اور اللہ کرے یہ جڑ کٹ جائے اور مسلمان صحیح راہ پہ ہیں۔ اللہ جزائے خیر۔ ایک بزرگ صاحب
صاحب علم قاری اور پرہیزگار شخص ہندوستان میں ہیں جو ہر نفل نماز اور ہر سنتیں ادا کرتے ہیں. خبر ملی ہے کہ ان کا دعویٰ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے کئی مرتبہ خواب میں دیدار کیا ہے. کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کا دیدار مسلمان کر سکتا ہے؟ کر سکتا ہے, اللہ کے نبی کا دیدار ہو سکتا ہے, لیکن وہ دیدار جس کا ہو رہا ہے وہ حقیقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہونا چاہیے. نے شیطان بھی آگے کہہ سکتا ہے کہ میں نبی ہوں, میں رسول ہوں. آپ نے دیکھا ہے رسول کو کہ آپ کہہ دیں کہ ہاں تو رسول نہیں ہے, رسول کوئی اور ہیں؟ بولو. ارے جب شیطان صراحتاً آ کے کہہ سکتا میں اللہ ہوں تو رسول ہونے کا دعویٰ کیوں نہیں کر سکتا؟ ہاں نبی نے ہمارے فرمایا ہے میری شکل اختیار نہیں کر سکتا, میری شکل, تو شکل اختیار نہیں کر سکتا. اگر کسی نے نبی کو آپ کے حلیہ مبارک کی طرح دیکھا ہے اور وہی شکل ہے جو سیرت طیبہ میں موجود ہے تو اس کی خوش نصیبی ہے. اگر وہ نیک ہے تو خوش نصیبی سمجھے, برا ہے, غلط ہے, بدعقیدہ ہے, یہ نہیں کہ اپنے خیال میں بہت اچھا ہے, متقی پرہیزگار ہے تو وہ سمجھے. متقی پرہیزگار ہونے کا میں نے بتایا مشرک بدعتی نہ ہو. یہ سب سے پہلی نشانی ہے کہ مشرک اور بدعتی دیکھے اگر ہے اور نبی کو دیکھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی آئے ہیں تنبیہ کرنے کے لیے اور اس کو بتلانے کے لیے کہ تو ایسا نہ کر, صحیح راہ پہ آ, میری سنتوں کو کے اوپر عمل کر, ٹھیک ہے. اور اگر صحیح ہے اور آیا تو اس کے لیے خوش نصیبی ہے, چلو الحمدللہ. لیکن اس شکل میں دیکھا ہو جس شکل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے, ایسے نہیں کہ اپنے مولوی کی شکل میں دیکھ لیا کہا نبی ہے, یا چشمہ لگائے ہوئے ہیں. کیا لگائے ہوئے ہیں؟ بعض لوگوں نے ہاں ہمارے حضرت جی لوگوں نے کتابوں میں لکھا ہم نے نبی کو دیکھا چشمہ لگائے, چشمہ لگائے ہوئے. ہمارے نبی اردو بول رہے ہیں, ہمارے نبی اردو بول رہے ہیں. کہا حضور آپ کو اردو کہاں سے آئی؟ کہا جب سے دارالعلوم کی بنیاد پڑی, جب سے مجھے وہاں کے اساتذہ نے اردو سکھا دی. ہم نے کہا لعنت اللہ علی الکاذبین, استغفر. ایسے ایسے خواب بیان ہو رہے ہیں. ایک صوفی اقبال مر گیا, اللہ اسے جو حساب لینا ہے لے, اس کا مدینے میں تھا. بہجت القلوب ایک کتاب لکھی زکریا صاحب کے نام, منامات بشائر. اس میں کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کشف ہوا. کیا ہوا؟ کشف کہ مجھے جوتا پہنا رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم. استغفر. ہم نے کہا بے حیا بے غیرت, تجھے نبی نظر بھی آیا تو جوتا پہنا رہا ہے؟ یہ بیان اپنا تقدس بیان کرنے کے لیے, اور لوگ باقاعدہ اس کو بیان کرتے ہیں تاکہ تم ہمیں مقدس سمجھو, بزرگ سمجھو. یہ سب اسی لیے بیان کرتے ہیں. یہ ریاکار, یہ شیطانی دھوکوں میں پھنسے ہوئے لوگ ہیں, شیطان ان کو دھوکہ دے کے گمراہ کر رہا ہے. اللہ ایسے شیطانوں سے محفوظ رکھے. کیا جو آدمی پہلی بار عمرہ کرتا ہے تو کیا اس کو ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ پورے سر کا بال بنا ڈالے, وہ سر کے تھوڑے بال؟ میرے بھائیوں, پہلی بار کرو یا 10 بار کرو, سر کا بال صاف کروانا افضل ہے. اللہ کے نبی نے دعا کیا ہے. البتہ اگر آپ افضل نہیں چاہتے ہیں تو آپ چھوٹے ہی کرا لیں, چاہے پہلی بار کریں چاہے 10ویں بار کریں. کیا نیک اعمال کرنے سے تقدیر بدل جاتی ہے؟ تقدیر اللہ کے رسول فرماتے ہیں نیک اعمال سے نہیں, دعاؤں سے بدلتی ہے. لا يرد القدر الا الدعاء. میں جلدی کر رہا ہوں, بے فکر رہیں. آپ لوگوں کو بڑی جلدی ہے, کل جمعہ ہے, کوئی بات نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ غاز بذات خود مجموعہ دعا ہے, نماز بذات خود مجموعہ دعا ہے. مگر پاکستان میں بعض نماز مجموعی و اجتماعی طور پر دعا مانگتے ہیں. دعا عبادت کا مغز اور سنت, مگر سعودی عرب میں ایسا نہیں ہے. اس میں کون سا مسلک مانع ہے واضح کریں. اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مسلک مانع ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض نمازوں کے بعد میں ہمارے یہاں جو اللہم آمین والی دعا چلتی ہے اور پھر بعد میں برحمتک یا الرحمن یا وہ الفاتحہ والی چلتی ہے, یہ سب بدعات اور خرافات ڈھکوسلا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے سلام پھیرو, اور سلام پھیر کے آپ مقتدیوں کی طرف چہرے مبارک کرتے تھے, اور پھر 3 دفعہ سبحان اللہ استغفر اللہ, پھر 33 دفعہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر, اور اس کے بعد 1 دفعہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, اس کا اللہم لا مانع لما اعطیت, اور پھر وہ دعائیں جو حدیث پاک سے ثابت ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے. یہی صحابہ کو پڑھاتے تھے, خود بھی پڑھتے تھے, صحابہ بھی پڑھتے تھے. لیکن جو ہمارے ہاں یہ سٹر پھٹر والی جو اللہم آمین, یہ سب بدعات اور خرافات ہیں. بے شک یہ غلط ہیں. فلسطین میں سارے انبیاء کی قبریں ہیں, پر اس کے باوجود اس پر اتنا ظلم و تشدد ہے. کیوں؟ آپ ہمارے ہندوستان پاکستان بھائیوں کے مزاج کی درستی کریں تاکہ وہ سمجھیں. شکریہ, اللہ آپ کو جزائے خیر دے. اللہ ہمارے ہندوستان پاکستان ہی نہیں بلکہ ساری دنیا کے مسلمانوں کو ہدایت عطا فرمائے. نبیوں کی قبریں ہیں تو کیا ہوا, نبی اٹھ کے فلسطینیوں کو بچائیں گے ہیں؟